العنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة عنا قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمني فغطيني به فأعطيته بالكساء اليمني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعزن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ومع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قالوا له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أطويت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وعمها بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هلب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم ودو لمن عاداه ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وإليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. اللهم صل على محمد وآله. فقال جبرائيل يا ربي أتعزن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا
فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام عز والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا فرج الله همه ولا محموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت گرامی، آپ تمام حاضرین کی مشکلات و پریشانی کی دوری کے لیے امام زمانت ظہور کے لیے بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس کی خیر میں حق میں ولادت ہو جائے، جس کی حرم حق میں ولادت ہو جائے، کیوں نہ وہ قبلۂ ارباب ارادت ہو جائے.
عبادت ہو جائے، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہو جائے، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہو جائے، جس کی حضرت گرامی آپ حاضرین سامعین کی مشکلات و پریشانی کی دوری کے لیے، بانیان مجلس کی مشکلات و پریشانی کی دوری کے لیے، مجھ ناچیز کی جلد صحتیابی کے لیے، آپ تمام حاضرین سامعین کی صحتیابی کے لیے، جنت البقیع تعمیر کے لیے، امام زمان جل ظہور کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ حضرت گرامی ایک بینی افسوس اور مرثیے کی چند منت پیش خدمت کریں گے، انشاءاللہ ہمارے بعد قبلہ مولانا خطابت پیش کریں گے۔ یہ کون سے مستور ہے، کیا مانگ رہی ہے، یہ کون سے مستور ہے، کیا مانگ رہی ہے، اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے، ہر صاحب غیرت سے رضا مانگ رہی ہے، پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے، افسردہ ہے افلاک سیاہ پوش زمین ہے، افسردہ ہے افلاک سیاہ پوش زمین ہے، جبریل ذرا دیکھئے زینب تو نہیں ہے، یہ کون
حضرت گرامی مرسی کے چند بند مولا سجاد کے حال پہ پیش خدمت کریں گے. سجاد جب دوبارہ اسیر جفا ہوئے، سجاد جب دوبارہ اسیر جفا ہوئے، زنجیر اور توق میں پھر مبتلا ہوئے، روح رسول پاک کو صدمے سوا ہوئے، درد و علم بطول کو لا انتہا ہوئے، گل تھا کہ پھر مدینے کی بستی اجڑتی ہے، ارے گردن میں توق پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے، القصہ جس گھڑی کے نمایاں ہوئی ساحر، اور لشکر ہوا یزید کا آمادہ سفر، اٹھی وضو کو خواہر سلطان بیروبر، ارے فضا نے جان نماز بچھائے بچشم ایک دم ملول حد سے سوا ہوتی جاتی تھی، اور زینب نماز پڑھتی تھی اور روتی جاتی تھی، فارغ ہوئی دعا سے جو زینب چشم تر، اور فضا کو تب بلا کے یہ بولی وہ نہا گئے، یہاں سے بہت قریب ہے سنتی ہوں وہ شجر، ارے خولی نے جس درخت پہ باندھا تھا شہ کا سر، ارے لے چل وہاں پہ فاطمہ زہرا کی جائے کو، ارے روؤں گی اس درخت کے نیچے میں بھائی کو، ارے لے چل وہاں پہ فاطمہ زہرا کی جائے کو، ارے روؤں گی اس درخت کے نیچے میں بھائی کو، سجاد جب دوبارہ
تمام شہدائے ملت جعفریہ، علماء کرام، ذاکرین کرام، مجتہدین کرام، بالخصوص علامہ طالب جوہری، علامہ ضمیر اختر نقوی، حاضرین کے تمام محرومین کے لیے، تمام مومن مومنات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، تمام کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلاة على محمد وآل محمد۔ محترم سامعین کرام، سیرت امام زین العابدین علیہ السلام کے عنوان سے آپ دوسری گفتگو آج سماعت فرما رہے ہیں۔ اس موضوع کے لیے جس آیت کو منتخب کیا گیا سورہ مبارکہ انبیاء کی 73ویں آیت ہے۔ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ آیت بہترین عکاس ہے سید سجاد کی زندگی کا۔ اس آیت کا ترجمہ پڑھتے جائیے اور چوتھے امام کی سیرت کو دیکھتے جائیے تو یہ آیت بہترین عکاس ہے۔ گویا سید سجاد نے اپنی زندگی میں اس آیت کو مجسم کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو لوگوں کا امام بنایا، وہ ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی نیک کاموں کی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کے قائم کرنے کی۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب کے سب جن کو ہم نے اپنا امام بنایا
اگرچہ کہ مرتبے کے اعتبار سے انتہائی بلند مرتبے اور مقام کے حامل تھے، لیکن سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ یعنی ان کا سب سے بڑا امتیاز یہ تھا کہ یہ ہماری بندگی میں مشغول رہتے تھے۔ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سید سجاد کی سیرت کا جو پہلا تعارف اور پہلا عنوان ہے وہ یہ کہ سید سجاد من جانب اللہ امام معصوم ہے۔ جب آپ نے من جانب اللہ امام معصوم کہہ دیا تو اسی میں تمام کے تمام فضائل سمٹ کر آ گئے، اس لیے کہ امامت وہ عہدہ ہے جو اپنے اندر تمام کمالات کو لیے ہوئے ہے۔ امامت کے عہدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی دنیاوی ٹائٹل نہیں ہے، یہ فقط القاب نہیں ہے جو اللہ نے کسی کو دے دیے۔ ان القاب کے معنی ہیں جو صاحب لقب میں مجسم ہیں۔ یہ القاب معنی رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ تو امام کو بجائے اس طریقے سے پہچاننے کے کہ امام بہت عبادت گزار تھے، امام بہت سجدے کرنے والے تھے، امام زکوٰۃ دینے والے تھے، امام خیرات دینے والے تھے، امام شجاع تھے، امام بہادر تھے، امام صابر تھے، یہ تمام کی تمام صفات امام میں موجود تھیں، لیکن ان صفات کے ذریعے سے امام کا تعارف مکمل نہیں ہوتا۔ یہ تمام کی تمام صفات امام کی ایک فضیلت کو بیان کر رہی ہیں، سیرت کے ایک گوشے کو بیان کر رہی ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ سید سجاد بہت بڑے عبادت گزار تھے تو یہ مکمل تعارف نہیں ہے سید سجاد کا۔ اگر آپ کہیں کہ امام سجاد سید الساجدین تھے، سجدہ کرنے والوں کے سردار تھے، تو یہ مکمل تعارف نہیں ہے سید سجاد کا۔ مکمل تعارف فقط ایک ہی لفظ ہے، وہ یہ کہ سید سجاد امام معصوم تھے من جانب اللہ۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اسی لیے جب خداوند کریم نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا جانشین بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خداوند کریم کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کے فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں۔ گویا فرشتے یہ سمجھ رہے تھے کہ منصب الہی اس کو ملتا ہے جس کی عبادت بہت زیادہ ہو۔ اللہ نے کیا بیان کیا؟ اللہ نے بیان کیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اگر تم اپنے آپ کو خلافت کا اتنا ہی اہل سمجھتے ہو تو آؤ امتحان دے لو۔ کچھ اسما سکھلائے حضرت آدم کو اور اس کے بعد کہا کہ اے فرشتوں بتاؤ ان اسما کے نام کیا ہیں؟ فرشتے بتانے سے قاصر ہوئے، جناب آدم نے ان اسما کے نام بتا دیے۔ تو علم کی بنیاد پر اللہ نے خلیفہ منتخب کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ جس کو منصب دیتا ہے اس کی عبادت بھی بے مثال ہوتی ہے۔ توجہ کیا ہم نے؟ اللہ جسے اپنا منصب دیتا ہے اس کی عبادت بھی بے مثال ہوتی ہے، اس کی شجاعت بھی بے مثال ہوتی ہے، اس کا علم بھی بے مثال ہوتا ہے۔ لیکن کسی ایک صفت کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کو منصب ملنا چاہیے تھا، اس کو منصب نہیں ملنا چاہیے تھا۔ یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے، یعنی اپنے منصب کو کہاں قرار دے۔ تو اب یہ منصب امامت ہے کیا؟ مرو کے مقام پر جب امام رضا علیہ السلام میں گزارش کروں گا اگر تھوڑا سا آگے آ کر اور مل کے بیٹھ جائیں تو مجھے پڑھنے میں ذرا آسانی ہوگی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔
اللہم صلی علی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یا مرو کے مقام پر امام کا قیام تھا۔ امام کا صحابی ہے، اس کا نام ہے عبد العزیز بن مسلم۔ وہ کہتا ہے کہ مرو کی جامع مسجد میں جمعہ کا انعقاد ہونے والا تھا، نماز جمعہ ہونے والی تھی، کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ امامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ جب ان کی گفتگو ختم ہو گئی، نماز تمام ہو گئی، تو امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام سے کہا کہ امام، کچھ لوگ ہیں جو اس امامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام نے تبسم کیا، مسکرائے امام، اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ یا عبد العزیز جاہل القوم وخدعوا عن آرائہم، اے عبد العزیز، یہ جو قوم گفتگو کر رہی ہے امامت کے بارے میں، یہ جہالت کا شکار ہے، اور ان کو خود ان کی اپنی آرا نے، خود ان کی اپنی رائے نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ان اللہ لم یقبض نبیہ حتی اکمل لہ الدین، خداوند کریم نے اپنے نبی کو اپنے پاس نہیں بلایا جب تک اپنے دین کو کامل نہیں کر دیا۔ وانزل علیہ القرآن، اور اپنے نبی پر قرآن مجید کو نازل کیا۔ فیہ تبیان کل شیء، جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ بین فیہ الحلال والحرام والاحکام والحدود وجمیع ما یحتاج الیہ الناس الی یوم القیامت کملا، قرآن مجید میں حلال کا بیان بھی ہے، حرام کا بیان بھی ہے، حدود کا بیان بھی ہے، احکام کا بیان بھی ہے، وہ تمام چیزیں کہ جس کے لوگ قیامت تک محتاج ہیں، اس کا بیان قرآن مجید میں ہے۔ وَأَنزَلَ فِي حِجَّةِ الْوِدَاعِ وَهِيَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، خداوند کریم نے حجۃ الوداع میں جو رسول اللہ کا پہلا اور آخری حج تھا، اس میں اللہ نے اپنے حبیب پر وحی نازل کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا، نعمت کو تمہارے لیے تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو آج کے دن ایسا کیا ہوا تھا کہ اتنے بڑے تین کام ہوئے؟ دین کامل ہوا، نعمت تمام ہو گئی، اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ بھائی نعمتیں تو ابھی بھی مل رہی ہیں، نعمتیں ابھی بھی مل رہی ہیں، ابھی بھی ہوائیں چل رہی ہیں، دن و رات ابھی بھی اسی طریقے سے جاری و ساری ہیں، ابھی بھی لوگوں کی اولاد ہو رہی ہے، لوگوں کو رزق مل رہا ہے، تو نعمتیں تو ابھی بھی فراوان ہیں۔ تو یہ کون سی نعمت ہے جو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ میں نے نعمت کو تمام کر دیا اور دین اسلام سے تمہارے لیے راضی ہو گیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک نعمت ایسی نعمت تھی کہ جس کے وسیلے سے اب تک سب کو نعمتیں مل رہی ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ فَأَمْرُ الْإِمَامَةِ مِن تَمَامِ الدِّينِ، وہ نعمت کیا تھی؟ بس جو امامت کا مسئلہ ہے وہ تمام دین میں سے ہے، دین کا اہتمام امامت پر ہوتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کیجیے۔
اور محمد و آل محمد صلوات۔ ہم احترام کرتے ہیں اللہ اور رسول کے نام کا، اور کسی کے فرقے کی بنیاد پر اتنے آگے نہیں بڑھتے کہ اللہ اور رسول کی بھی بے حرمتی کر دیں۔ تو عزیزان گرامی، فامر الامامۃ من تمام الدین، یہ جو امامت کا معاملہ ہے یہ تمام دین میں سے ہے۔ بس امام فرماتے ہیں کہ فمن زعم ان اللہ لم یکمل دینہ فقد رد کتاب اللہ ومن رد کتاب اللہ فہو کافر بہ، جو شخص یہ گمان کرے کہ اللہ نے اپنے دین کو کامل نہیں کیا، یعنی کچھ کمی رہ گئی، بس اس نے کتاب خدا کا انکار کیا، اور جس نے کتاب خدا کا انکار کیا وہ کتاب خدا کا کافر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ فَهَلْ يَعْرِفُونَ قَدْرَ الْإِمَامَةِ وَمَحَلَّهَا مِنَ الْأُمَّةِ، پس کیا یہ لوگ امامت کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہیں؟ وَمَحَلَّهَا مِنَ الْأُمَّةِ، اور امت کی نسبت امامت کو کیا مقام حاصل ہے، کیا یہ لوگ اس مقام کو سمجھتے ہیں؟ فَيَجُوزَ لَهُمْ اِخْتِيَارُهَا، کہ ان کے لیے امام کو اختیار کرنا یا امامت کو اختیار کرنا، اختیار ہوں ان کے لیے امامت کو اختیار کرنا جائز ہو جائے، ممکن ہو جائے۔ امام اس وقت منتخب کریں جب امامت کے عہدے کو سمجھتے ہوں۔ نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال لے دوں۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک آفس میں کسی پیون کی ضرورت ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کوئی بہت پڑھے لکھے آدمی کو ڈھونڈیں گے؟ آپ سے کہا جائے کہ کسی آفس میں کسی صفائی کرنے والے کی ضرورت ہے تو آپ کسی کو بھی بھیج دیں گے، بس اس کو کام صحیح آتا ہو، سچا انسان ہو، درست انداز میں کام جانتا ہو، کام کرتا ہو، اس کو آپ بھیج دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اس میں اور کوئی قابلیت نہیں دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ کتنا تجربہ ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سی یونیورسٹی سے پڑھا ہے، کوئی دیکھے گا؟ یہ کوئی نہیں دیکھے گا۔ لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک کمپنی کے لیے COO درکار ہے تو کیا اب بھی آپ ہر کسی کو بھیج دیں گے یا نہیں؟ اب آپ تعلیم بھی دیکھیں گے، اب آپ تجربہ بھی دیکھیں گے، اب آپ قابلیت بھی دیکھیں گے، ساری چیزیں ملاحظہ کریں گے، نہ جانے کتنے انٹرویو لیے جائیں گے اور بہترین میں سے بہتر کو انتخاب کیا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس منصب کے لیے آپ بندہ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ اس منصب کو سمجھتے ہیں کہ یہ منصب کتنا اہم ہے، لہذا آپ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری دقت کے ساتھ کسی شخص کو منتخب کریں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ تو بیچارے منصب ہی کو نہیں سمجھے ہیں تو امام کو کیا منتخب کریں گے؟ یا علی فَهَلْ يَعْرِفُونَ قَدْرَ الْإِمَامَةِ، کیا امامت کی قدرت کو سمجھتے ہیں؟ یعنی منصب ہی کو نہیں پہچانتے ہیں۔ جو منصب کو نہ پہچانے وہ صاحب منصب کو کیا پہچانے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ معلوم ہے یہ منصب کیا ہے؟ ان الامامۃ اجل قدرا واعظم شأنا واعلی مکانا وامنع جانبا وابعد غورا من ان یبلغها الناس بعقولهم او ینالوها بآرائهم او یقیموا اماما باختیارهم۔ عجیب تعبیر ہے، امامت کو سمجھا رہے ہیں 8ویں امام۔ کہا کہ یہ امامت، اس کی شان، اس کی قدر بہت اعلیٰ ہے، یہ انتہائی عظیم مقام و مرتبہ ہے، یہ لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہے، بہت دور ہے کہ لوگ امامت کو اپنی عقلوں کے ذریعے سے سمجھ سکیں یا اپنی آرا کے ذریعے سے کسی کو امام منتخب کر سکیں، بہت دور ہے۔ ان الامامۃ خصها اللہ بها ابراہیم الخلیل بعد النبوۃ والخلۃ مرتبۃ ثالثۃ۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو امامت کے ساتھ مخصوص کیا، کب؟
نبوت اور خلت ملنے کے بعد تیسرے مرحلے پر، تیسرے مرتبے پر ابراہیم نبی بھی ہے، ابراہیم رسول بھی ہے. کیا کمی تھی ابراہیم کے پاس؟ کوئی تو کمی تھی کہ جس کو امامت کا عہدہ پورا کر رہا تھا. تیسرے مرتبے پر امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انبیاء میں سے پہلا وہ شخص جس کو امامت کے ساتھ مخصوص کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. وَفَضِيلَةٌ شَرَّفَهُ بِهَا، یہ ایک ایسی فضیلت تھی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو مشرف فرمایا. وَأَشَادَ بِهَا ذِكْرَهُ، اللہ اکبر. اشادہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اشادہ کے معنی ہوتے ہیں اعلان کرنا، اعلان کرنا. اگر کسی محلے میں مثال کے طور پر سارے ان پڑھ افراد ہوں اور کسی کا بچہ میٹرک پاس کر لے تو اس کے والدین کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے یا نہیں؟ سب جگہ اعلان کرتا پھرتا ہے کہ میرا بچہ پاس ہوا ہے، میرا بچہ پاس ہوا ہے. وَأَشَادَ بِهَا ذِكْرَهُ، اللہ نے امامت کے ذریعے سے ابراہیم کا اعلان کیا، یعنی سب کو بتایا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، دیکھو میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. اور ابراہیم بھی سمجھ رہے تھے کہ کیا چیز مل رہی ہے. جب نبوت ملی تو نہیں کہا خدا میری ذریت میں بھی رکھ دے، رسالت ملی تو نہیں کہا خدا میری ذریت میں بھی رکھ دے، امامت ملی تو کہا میری ذریت میں رکھ دے. کیونکہ باپ تھے نا، باپ اپنے بچے کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اس کو سب سے اچھی چیز لگتی ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا خدایا میری اولاد میں بھی اس امامت کو رکھ دے. اللہ نے کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. اب امام فرماتے ہیں فَأَبْطَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِمَامَةَ كُلِّ ظَالِمٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پس اس آیت نے قیامت تک ہر ظالم کی امامت کو باطل کر دیا. دو نتیجے نکلتے ہیں. جب ظالم کی امامت باطل ہو گئی اس کا مطلب یہ کہ حق کی امامت ثابت ہے. اور کب تک ثابت ہے؟ جب باطل کی امامت قیامت تک باطل ہے تو حق کی امامت قیامت تک ثابت ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نبوت تمام ہو گئی، رسالت تمام ہو گئی، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ امامت بھی تمام ہو گئی. خاتم النبیین ہے لیکن خاتم الائمہ کہیں قرآن میں موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ عہدہ چلتا آ رہا ہے ابراہیم کی ذریت میں، اور جب تک قیامت باقی ہے کوئی نہ کوئی ایک امام ضرور ابراہیم کی ذریت سے ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی اس آیت پر کوئی صحیح طریقے سے ایمان لایا ہے تو وہ مکتب تشیع ہے، جو ابھی بھی اس بات کا قائل ہے کہ اس دور میں بھی ابراہیم کی ذریت سے ایک امام ہے جو غیبت کے پردے میں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. میں معذرت چاہوں گا، مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اور آگے ہو جائیں تاکہ جو بعد کے آنے والے ہیں ان کو جگہ مل جائے. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک بلند ترین صلوات. یہ بہت بڑا خطبہ ہے جس کے چیدہ چیدہ نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام نے خطبہ دیا ہے مرو کے مقام پر امامت کو سمجھانے کے لیے، اس کے چیدہ چیدہ نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پھر امام فرماتے ہیں کہ ان الامامت ہی مقام الانبیاء و ارث الاوصیاء وہی خلافت اللہ و خلافت الرسول و مقام امیر المؤمنین و میراث الحسن والحسین. یہ جو امامت ہے یہ انبیاء کا مقام ہے، اوصیاء کی میراث ہے، اللہ کی خلافت ہے، رسول اللہ کی خلافت ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا مقام ہے، اور ان کے بیٹے حسن اور حسین کی میراث ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد.
پھر ہم فرماتے کہ الامام کالشمس الطالعۃ المجللۃ بنورها للعالم. امام کی مثال کیسی ہے؟ کہ امام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے چمکتا دمکتا ہوا تابناک سورج جو عالم کو منور کر رہا ہو. امام کی مثال ایسی ہے. وَهِيَ فِي الْأُفُقِ بحیث لا تنالها الایدی والابصار. امامت کا عہدہ اس قدر بلند ہے کہ نہ تو لوگوں کے ہاتھ اس تک پہنچ سکتے ہیں، نہ لوگوں کی دیکھنے کی آنکھیں اس تک پہنچ سکتی ہیں. الامام واحد دہرہ. امام اپنے زمانے کا گوہر یگانہ ہے، گوہر یگانہ. لا یعادلہ عالم. کوئی عالم امام کی برابری نہیں کر سکتا. ولا یوجد منہ بدل ولا مثل ولا نظیر. نہ امامت کا کوئی بدل ہے، نہ مثل ہے، نہ نظیر ہے. یہ امامت کا عہدہ ہے عزیزان گرامی. تو امامت فقط لفظ نہیں ہے، فقط ٹائٹل نہیں ہے، فقط لقب نہیں ہے. جب اللہ کسی کو امام بناتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو صاحب اختیار بنا رہا ہے، کچھ اختیار دے رہا ہے. امامت کوئی شوکیس میں رکھا ہوا ڈیکوریشن پیس نہیں ہے کہ امام تو بنا دیا لیکن کوئی اختیار نہیں ہو. جیسے پاکستان کے بہت سے منصب ہیں، منصب تو دے دیا لیکن کوئی اختیاری نہیں ہے. اب بیچارہ صاحب منصب روتا رہتا ہے میرے پاس تو اختیاری نہیں ہے. تو یہ کیسا صاحب منصب ہے جو اختیارات سے عاری ہے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو امامت کو اللہ جب کسی کو امام بناتا ہے تو اس کو صاحب اختیار بناتا ہے. وہ اختیار کیا ہے؟ بحار الانوار کی روایت ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام امام کی خدمت میں جابر عرض کرتے ہیں کہ من المقصر. مقصر کون ہے؟ ایک مقصر اور غالی کی وہ تعریف ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں. جب چاہا کسی کو غالی کہہ دیا، جب چاہا کسی کو مقصر کہہ دیا. توجہ ہے. اور ایک مقصر اور غلو کی تعریف وہ ہے جو معصومین نے کی ہے. یعنی حد یہ ہے کہ ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ غلو کرنے والے اس طرف ہیں اور تقصیر کرنے والے اس طرف ہیں. جو تقصیر کرنے والے ہیں حتیٰ ان کو کچھ فضائل میں بھی غلو نظر آ رہا ہے. اب اگر کچھ اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں تو کہتے ہیں صاحب آپ غلو کر رہے ہیں. تو بھائی غلو کی تعارف آپ کو معلوم ہے؟ غلو کہتے کسے ہیں؟ نزہون عن الربوبیہ. ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو. مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو. ہم سب کچھ ہیں مگر رب نہیں ہیں. سب کچھ ہے. اچھا اب یہ تو ایک سمت ہو گئی. اب اس کے بعد آپ ہیں کیا؟ وَارْفَعُوا عَنَّا حُدُودَ الْبَشَرِيَّةِ. ربوبیت سے پاک رکھو اور اپنے جیسا بھی نہ سمجھو. جو تمہارے درمیان عیب پائے جاتے ہیں وہ عیب ہم میں نہیں پائے جاتے. ثم قولوا ما استطعتم. اس کے بعد ہمارے فضائل میں جو کہنا چاہتے ہو کہو. لن تبلغوا. تم ہماری معرفت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. توجہ ہے. تو اب امام نے دونوں حدیں مقرر کر دی. غلو کی حد کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ائمہ اطہار کو الوہیت، مقام الوہیت پر پہنچا دے، مقام ربوبیت پہ پہنچا دے، یہ غلو ہے. تقصیر کی حد کیا ہے کہ انسان اپنے جیسا سمجھے. جیسے مجھ سے غلطی ہوتی ہے نعوذ باللہ ان سے بھی غلطی ہو گئی. جیسے مجھ سے اشتباہ ہوتے ہیں نعوذ باللہ ان سے بھی اشتباہ ہو گئے. یہ ہے تقصیر. تو جابر نے سوال کیا کہ یا امام مقصر کون ہے؟ امام نے فرمایا کہ الذین قصروا فی معرفت الائمہ. مقصر وہ ہے جو ائمہ اطہار کی معرفت حاصل کرنے میں کوتاہی کرے. امام کو ویسا نہ پہچانے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے پہچانوایا ہے. ایسا شخص مقصر ہے. اور اس چیز کو نہ پہچانے
وعن معرفت ما فرض اللہ لهم من امرہ و روحہ، جو اللہ نے ائمہ اطہار کو اپنا روح اور اپنی امر کے ساتھ مختص کیا ہے اس کو نہ پہچانے، یہ شخص مقصر ہے۔ جابر نے سوال کیا فما معرفت روحہ، امام کے روح کی معرفت کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ان یعرف کل من خصہ اللہ تعالی بہذا الروح فقد فوض الیہ امرہ، یہ پہچانے کہ جس کو بھی اللہ نے اپنی اس روح کے ساتھ مختص کیا ہے، خاص روح کی بات ہو رہی ہے، بس اللہ نے اس کو اپنا امر تفویض کر دیا۔ دیکھیے اختیارات کی بات چل رہی تھی، جس کو اللہ نے امام بنایا ہے اس کو اللہ اپنی روح کے ساتھ مختص کرتا ہے، اور جس کو اللہ روح کے ساتھ مختص کرتا ہے اس کو اللہ کچھ اختیارات دیتا ہے، اپنا امر تفویض کرتا ہے۔ اگرچہ کہ تفویض کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس اللہ نے تفویض کر دیا اب اللہ کچھ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، یہ تفویض باطل ہے۔ تفویض کے معنی یہاں پہ یہ نہیں ہے۔ تفویض کے معنی کیا ہے؟ امام خود سمجھا رہے ہیں، فَيَخْلُقُ بِإِذْنِهِ، جب خدا امر تفویض کر دیتا ہے تو امام اللہ کے اذن سے خلق کر سکتا ہے، وَيُحْيِي بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے اذن سے زندہ کر سکتا ہے، وَيَعْلَمُ الْغَيْرَ مَا فِي الضَّمَائِرِ، اور جو لوگوں کے دلوں میں ہے ان سب کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک اس کو بھی جانتا ہے۔ لیکن یہ سارے کام کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن سے، مستقل نہیں ہے، اللہ کے اذن سے۔ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ کا قول قرآن مجید میں نقل ہوا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی سے ایک پرندے کی ہیئت بناتا ہوں، پرندے کا بت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اسے پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پھونکتا میں ہوں لیکن اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ اختیار ہے عزیزان گرامی، یہ اختیار ہے۔ پھونکتے حضرت عیسیٰ ہیں لیکن پرندہ بنتا ہے اللہ کے اذن سے۔ ٹھوکر علی ابن ابی طالب مارتے ہیں، زندہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ توجہ ہے؟ تو نہ جانے کتنے ایسے معجزات ہیں ائمہ اطہار کی زندگی میں، لیکن سب کے سب باذن اللہ، سب کے سب باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اب ایک صاحب میں پڑھ رہا تھا، وہابی تھے، وہ کہنے لگے کہ شیعہ جو ہیں وہ کافر ہیں۔ کیوں کافر ہیں؟ کہ اس وجہ سے کیونکہ یہ اللہ کی صفات کو اپنے ائمہ پر منطبق کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ کافر ہیں۔ تو اب قاعدہ کلیہ کیا مل گیا؟ جو اللہ کی صفات کو غیر اللہ پر منطبق کرے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے۔ جو اللہ کی صفات کو اللہ کے علاوہ پر منطبق کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے قل اللہ مالک الملک، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے جو تمام ملکیت کا مالک ہے یا نہیں ہے؟ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ مالک ہونا۔ اب اگر کوئی اللہ کی صفت کو منطبق کرے، اور مسجد الحرام میں آپ جگہ جگہ پر یہ بورڈ دیکھیں، باب الملک عبد العزیز، باب الملک فہد، باب الملک فلاں، تو بھائی مالک تو اللہ تھا، یہ اتنے سارے مالک کہاں سے آ گئے؟ تو جس نے یہ بورڈ لگائے وہ بھی تو کافر ہوئے نا۔ تو مکہ کی جو سرزمین ہے جس پہ مسجد الحرام ہے وہ تو بھری ہوئی ہے کفریہ سائن بورڈ سے، ہر دروازے پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ مالک الملک ہے، اللہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، لیکن اتنا بیچارہ قادر مطلق بھی نہیں ہے کہ کسی کو کچھ دے نہ سکے۔
اب توجہ کیجئے گا اس جملے پر. اللہ اتنا بیچارہ قادر مطلق نہیں ہے کہ کسی کو کچھ دے بھی نہ سکے. قل اللہم مالک الملک، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، تمام ملکیت کا مالک تو ہے. تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے یا نہیں ہے؟ حتیٰ اللہ نے تو اس کو بھی ملک عطا کیا جو اللہ کا منکر تھا. فرعون کو بھی ملک عطا کیا، قارون کو بھی ملک عطا کیا، اور جناب سلیمان کو بھی ملک عطا کیا. تو اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کے پاس کل اختیارات ہیں. زندہ اللہ کرتا ہے، مردہ اللہ کرتا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. جو کام اس روئے زمین پر سرزد ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن اور ارادے سے ہوتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، تشیع کا عقیدہ ہے. لیکن اگر کوئی امام، کوئی ولی کسی کو شفا دے دے تو یہ اس کی اپنی جانب سے نہیں ہے، بلکہ بے اذن اللہ ہے، اللہ کے اذن سے ہے. اور اسی کو امام سجاد سمجھا رہے ہیں. پھر امام فرماتے ہیں کہ من خصہ اللہ بہذا الروح فہو کامل غیر ناقص. تھکے تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ اگر آپ تھک گئے تو میں مجلس سے ہی تمام کر دیتا ہوں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. یا رسول اللہ یا امام اللہ صلی علی محمد و آلہ. امام فرماتے کہ اللہ جس کو اپنی اس روح کے ساتھ مختص کرتا ہے وہ کامل ہوتا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا، کوئی نقص نہیں ہوتا. فَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بِإِذْنِ اللَّهِ، بس جو چاہتا ہے اللہ کے اذن سے انجام دیتا ہے. وَيَسِيرُ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْمَشْرِقِ فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ، ایک لحظے میں مغرب سے مشرق تک کا سفر طے کر سکتا ہے، لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے. اب جب اتنی گفتگو سنی جناب جابر نے تو دل میں تھوڑی سی پریشانی ہوئی، جیسے یہاں پہ کچھ افراد کے دل میں تھوڑی سی پریشانی محسوس ہو رہی ہے. کہا کہ ابن رسول اللہ اوجدنی بیان ھذا الروح من کتاب اللہ، یہ جو روح کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کیا خداوند کریم نے قرآن مجید میں اس کا کوئی بیان فرمایا ہے؟ کہاں کیوں نہیں فرمایا ہے؟ کہا کیا فرمایا ہے؟ کہا کہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کے لیے فرمایا کہ اے حبیب ہم نے تجھ پر روح کو نازل کیا اور اس روح کو نور قرار دیا. نہدی بہ من یشاء من عبادنا، اس نور کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کی ہدایت کرتے ہیں. وَكَتَبَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُ بِرُوحِهِ، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا اور ان کی تائید کی اپنی روح کے ذریعے سے. کہا یہ جو روح ہے یہ روح وہی روح ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، سیرت امام سجاد امام کو ویسے پہچانیے کہ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے پہچانوایا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس مرتبے پر پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام کو سمجھ سکیں، امامت کو سمجھ سکیں. یہ الگ بات ہے کہ حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن جتنا بتلایا ہے کم از کم اس تک تو آ جاؤ. جتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کم از کم اس لیول تک تو انسان اپنے آپ کو لے آئے. وہ لیول کیا ہے؟ ایک مرتبہ حشام بن عبد الملک حج کے لیے آیا، طواف کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ حجر اسود کو چوم لے، لمس کرے اپنے ہاتھ سے، لیکن لوگوں کا ہجوم ہے، بادشاہ ہے، لیکن اللہ کے گھر میں فقط اللہ بادشاہ ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں کا ہجوم ہے، نہیں پہنچ پا رہا ہے حجر اسود تک، یہاں تک کہ کرسی لگا کر بیٹھ گیا. اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص
طواف کرتا ہوا حجر اسود کی طرف بڑھا، اور لوگوں نے ایسے راستہ بنایا جیسے پانی راستہ بناتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہشام وہ بادشاہ تھا جس کو لوگوں نے بادشاہ بنایا تھا، اور یہ آنے والا وہ بادشاہ ہے جس کو اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، جس کو حجر اسود بھی پہچانتا ہے، جس کو زمزم بھی پہچانتا ہے۔ لوگوں کو چیرتے ہوئے گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، مس کیا۔ ایک مرتبہ غصے میں آ گیا ہشام، غصے میں آ کے کہا کہ من ھذا، کون ہے؟ حقارت سے کہا، جانتا تھا کون ہے، لیکن حقارت کے لیے کہا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ اب وہاں پر جناب فرزدق موجود تھے۔ ایک مرتبہ فرزدق کو جلال آیا، فرزدق نے فی البدی اشعار کہے، 40 شعر کہے امام کی فضیلت میں، اور فی البدی کہے۔ اشعار کہنے کے بعد یہ فرزدق ہے، اس کو قید بھی کر دیا گیا، اس کا نان و نفقہ بھی بیت المال سے ختم کر دیا گیا، لیکن اس وقت فرزدق کو جوش آیا، فرزدق نے اشعار کہے۔ کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ھذا الذی تعرف البطح وطأتہ البیت یعرفہ والحل والحرم، تو کہتا ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ مکہ جس کے نقش پا کو پہچانتا ہے، والبیت یعرفہ، یہ خانہ کعبہ اس کو پہچانتا ہے، والحل والحرم، حل اور حرم اس شخصیت کو پہچانتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، تو کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں میں سے جو سب سے بہترین شخص ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ اب یہ نسب کا تعارف ہو گیا، اس کا نسب کیا ہے، اب اس کا حسب کیا ہے؟ ھذا التقی النقی الطاہر العلم، اس سے بڑھ کر کوئی باتقوا نہیں، اس سے بڑھ کر کسی کا کردار پاکیزہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی طہارت کا حامل نہیں جسے اللہ نے عصمت عطا کی ہو۔ العلم، اس سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ اور سنے گا یہ کون ہے؟ ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، اگر تو نہیں جانتا۔ اگر تو اسے نہیں پہچانتا ہے تو یہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے۔ اہل بیت کی ماؤں کا کردار یہ تھا کہ اہل بیت اپنا تعارف اپنی ماؤں کے ذریعے سے کرواتے تھے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ جس کی ماں کا کردار اتنا بلند ہو، اس کے باپ کا کردار کیا ہوگا؟ ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے اگر تو اسے نہیں پہچانتا۔ اور اس کے جد کے اوپر اللہ نے نبوت کو تمام کر دیا۔ ما قال لا قط الا فی التشہد الا فی تشہدہ لو تشہدہ لاؤہ نعم، کہا کہ اس کی جود و سخا کا عالم یہ ہے کہ اس نے سوائے تشہد میں کبھی لا کا لفظ منہ پر لایا ہی نہیں ہے۔ لا یعنی نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کہا اس کی جود و سخا کا عالم یہ ہے کہ جو شخص بھی اس کے پاس آتا ہے یہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس نے تشہد میں لا کے علاوہ اور لا کہا ہی نہیں، اور اگر تشہد نہ ہوتا تو اس کے سارے لا نعم میں بدل جاتے، سارے کے سارے لا ہاں ہو جاتے۔ زین گرامی، یہ ہیں امام زین العابدین۔ عبداللہ ابن مبارک ایک مرتبہ سفر حج پہ جا رہا ہے، بس میں آخری منزل پر آ رہا ہوں، سفر حج پر جا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ ایک 7 یا 8 سال کا بچہ اکیلا جانے میں منزل رواں دوا ہے۔ کہتا ہے کہ میں اس بچے کے نزدیک آیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ مع من قطعت البر، بر بولتے ہیں زمین کو،
تو زمین کا راستہ کس کے ساتھ طے کر رہا ہے؟ یعنی کون ہے تمہارے ساتھ، کوئی ہے یا نہیں ہے؟ بچہ ہے، ظاہر سی بات ہے 7-8 سال کا بچہ، اس کی کیا عمر ہوتی ہے؟ بچے نے کیا جواب دیا؟ اس نے پوچھا تھا مع من قطعت البر، کس کے ساتھ زمین کا راستہ طے کر رہا ہے؟ بچے نے جواب دیا مع البار، بار اللہ کا نام ہے، اس کے ساتھ راستہ طے کر رہا ہوں جو ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے، ہر ایک کے ساتھ خیر انجام دینے والا ہے۔ پھر پوچھا کہ این زادک و راحلتک، زاد و راحلہ نہیں ہے، زاد سفر نہیں ہے، تیرے پاس سواری نہیں ہے؟ کہا زادی تقوایا، میرا زاد راہ میرا تقویٰ ہے، وراحلتی رجلایا، میری سواری میرے 2 پیر ہیں، وقصدی مولایا، اور جو مجھے مطلوب ہے وہ میرا مولا ہے جس کی طرف میں جا رہا ہوں۔ پھر پوچھا کہ ممن تکون، تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا مطلبیون، کہا میں مطلبی ہوں۔ کہا ابن لی، اور واضح کرو۔ کہا کہ ہاشمیون، میں ہاشمی ہوں۔ کہا اور واضح کرو۔ کہا علوی فاطمی، میں علوی بھی ہوں، میں فاطمی بھی ہوں۔ کہا کچھ شعر جانتے ہو؟ امام نے اشار فرمائے کہ نحن علی الحوض ورادہ ندود و نسقی ربادہ ما فاز من فاز الا بنا وما خاب من حبنا زادہ من سرنا نال من السرور ومن ساءنا ساء میلادہ ومن کان غاصبنا حقنا فیوم القیامت میلادہ۔ 4 اشعار امام نے فرمایا کہ ہم حوض کوثر پر اللہ کی جانب سے مامور ہیں۔ جب ہم حوض کوثر پر پہنچیں گے تو جو حوض کوثر پر آنے والے افراد ہوں گے ان میں سے کچھ کو سیراب کریں گے اور کچھ کو ران دیں گے۔ ما فاز من فاز الا بنا، جو کامیاب ہوا وہ کامیاب نہیں ہوا مگر ہمارے ہی وسیلے سے، کامیابی ہمارے ہی در پر ہے، کسی کے در پہ نہیں ہے۔ وما خاب من حبنا زادہ، وہ شخص ناکام نہیں ہوا کہ جس کی زاد راہ ہماری محبت ہو، وہ شخص کامیاب نہیں ہوا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ پھر امام نے فرمایا کہ جو ہمارے ساتھ نیکی کرے گا وہ ہم سے نیکی دیکھے گا، اور جس نے ہمارے ساتھ برا کیا سمجھ لینا اس کی ولادت بری ہے۔ من ساءنا ساء میلادہ، جس نے ہمارے ساتھ برا کیا اس کی ولادت بری ہے۔ جس نے ہمارے حق کو غصب کیا فیوم القیامت میعادہ، تو بس ہمارے اور اس کا ملنے کی جگہ قیامت کے دن ہے، ہم قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑیں گے جو ہمارا حق غصب کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، کیسا حق غصب کیا گیا آل رسول کا، کیسا حق غصب کیا گیا۔ ابھی رسول اللہ کا جنازہ زمین پر ہے کہ اس کے خلیفہ کی خلافت کو چھین لیا گیا، کیسا حق غصب کیا گیا کہ اس کی اکلوتی بیٹی کے گھر کو جلایا گیا، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ یہ کیسا اجر رسالت ہے جو امت دے رہی ہے آل رسول کو، کیسا اجر رسالت ہے۔ اس کے نواسے کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، جو جنازہ ایک مرتبہ گھر سے نکلا وہ دوبارہ واپس آیا۔ فرق یہ تھا کہ جو جنازہ گھر سے نکلا تھا تو کفن کا رنگ سفید تھا، جب گھر میں واپس آیا تو جنازہ اسی کے رنگ سے رنگین ہو گیا تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم علی اللہ۔ اور کربلا میں تو حد ہو گئی، کیسی بے حرمتی ہوئی آل رسول کی، سوچ سکتا ہے انسان، تصور کر سکتا ہے کیسی بے حرمتی ہوئی آل رسول کی۔ رسول کا وہ نواسا جسے اللہ کے رسول مدینے کی گلیوں میں پھرایا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں اللہ کے رسول جس کے لیے ناکہ بنتے تھے،
اس نواسے کے لاشے کو پامال کیا گیا، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کیا گیا، اس کے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا، کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ کیسی بے حرمتی ہوئی آل رسول کی، کیسی بے حرمتی ہوئی آل رسول کی۔ 11 محرم کو ایک مرتبہ پسر اسعد نے آواز بلند کی کہ اہل حرم کو قیدی بنایا جائے، تمام بیویوں کو قیدی بنایا گیا، تمام بیویوں کے ہاتھ پشت گردن باندھ دیے گئے، ٹوٹی ہوئی محملوں میں بیویوں کو سوار کیا گیا۔ زینب ایک ایک بیوی کو سوار کر رہی ہے، لیکن جب زینب کے سوار ہونے کی باری آئی، ایک مرتبہ حسرت بھری نگاہوں سے مقتل کی جانب دیکھا، کہا علی اکبر آؤ پھوپھی کو سوار کرو۔ بھیا عباس زینب سوار ہونے جاتی ہے، بھیا حسین زینب سوار ہو رہی ہے۔ ارے تم نے کتنا شاندار استقبال کیا تھا، کتنا شاندار سوار کیا تھا مدینے میں، کتنا شاندار سوار کیا تھا مکہ سے۔ 8 ذی الحج کو جب قافلہ نکل رہا تھا، صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں ایک مرتبہ زینب نے دہلیز سے باہر قدم نکالا، اور جیسے ہی دہلیز سے باہر قدم نکالا، ایک مرتبہ عباس نے تلوار نیام سے نکالی، اور نیام سے نکالنے کے بعد کہا ایھا الناس غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اے لوگوں اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو۔ روایت کہتی ہے کہ سب لوگوں نے دیواروں کی طرف رخ کر لیا۔ اب زینب کبریٰ سوار ہونا چاہتی ہیں کہ ایک مرتبہ زینب کی نگاہ بنی ہاشم کے نوجوانوں پر پڑی، نہ جانے زینب کو کیا یاد آیا، ایک مرتبہ غشی تاری ہونا شروع ہوئی۔ قاسم آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، محمل کا پردہ سنبھالا، عباس زانو کے لیے خم ہو گئے، حسین نے سہارا دیا۔ ارے شاید زینب یہی سوچ رہی ہو کہ آج تو بہن کا اس قدر شاندار استقبال ہو رہا ہے، کل 11 محرم کو جب زینب اکیلی ہوگی تو کون ہوگا جو زینب کو سوار کرے گا۔ زینب کو سوار کیا گیا، ایک مرتبہ لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا۔ ارے ہر بیوی نے اپنے اپنے مقتول کا لاشا دیکھا، کسی نے اپنے باپ کا لاشا دیکھا، کسی نے اپنے بھائی کا لاشا دیکھا۔ ایک مرتبہ ہر بیوی نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا۔ ارے سواریوں سے گرایا کیوں؟ اس لیے کہ سواری سے اترتا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہو، ارے جس کے ہاتھ پشتے گردن بندھے ہو، وہ اپنے آپ کو سواری سے گرائے نہ تو اور کیا کرے۔ لیکن بیویوں نے تو اپنے آپ کو سواری سے گرا لیا، مگر ہائے سید سجاد، ارے حسین کا جوان بیٹا ایک مرتبہ پشت ناقہ سے اپنے بوڑھے باپ کا لاشا دیکھتا رہا، نہ اسے غسل دے سکا، نہ اسے کفن دے سکا، نہ اسے دفنا سکا۔ اجرکم علی اللہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔ رہا
گرج شہیداں میں باپ کے سر نے، کہاں یہ گرج شہیداں میں باپ کے سر نے، مجھے سکینہ بلاتی ہے قید خانے سے، وہ خون روکے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون روکے یہ کہتا رہا زمانے سے، سلایا جاتا تھا بے ہوش کر کے دروں سے، سلایا جاتا تھا بے ہوش کر کے دروں سے، جگایا جاتا تھا، جگایا جاتا تھا عابد کو تازیانے سے، وہ خون روکے یہ کہتا رہا زمانے سے، یہ خون روکے یہ کہتا رہا زمانے سے، چھوٹی سی لحد دیکھو بنا گئے عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا گئے عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا گئے عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا گئے عابد، خون رویا ہے خون رویا ہے سکینہ کو سلا کے عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کے عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کے عابد، پھول سے گالوں پہ کہتے ہیں تماچوں کے نشان، پھول سے گالوں پہ کہتے ہیں تماچوں کے نشان، کاش بابا کو ہے، کاش بابا کو دکھاتی میں بٹھا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا 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 کر عابد، جس طرح سوچتی تھی بابا سے یہ بی بی لوری، جس طرح سوچتی تھی بابا سے یہ بی بی لوری، ایسے تلقین ہے، ایسے تلقین میں پریشان ہلا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، کیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن سے گھر کا، کیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن سے گھر کا، اٹھ نہ پایا ہے اٹھ نہ پایا ہے سکینہ کو اٹھا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین
چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاکر پلی، سینے پہ جو شاکر پلی، جس کی ابا بن میں جلی، جس کی ابا بن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، پیاسے گلے خنجر چلے، پیاسے گلے خنجر چلے، چادر چھنی خیمے جلے، چادر چھنی خیمے جلے، عباس کے پرچم تلے، عباس کے پرچم تلے، روتی رہی شہزادیاں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ زیارت کے لیے متوجہ ہوں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔